بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پھر اس وہی بات کہ اتنی زبردست تقریر کے بعد مجھے بلا لیا گیا کہ جو چاہتا ہے کہ ذرا جذبات میں کمی آئے، ہم نے تو رانا صاحب کو لاہور بھی بلایا ہے اور سید حجویر کی بارگاہ میں پیش بھی کیا ہے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ گجرانوالہ نے اپنا دل اور جگر کاٹ کے لاہور بھیج دیا، اور وہ جب یہ لاہور گئے تو بالکل اسی طرح جس طرح حضرت معین الدین چشتی اجمیری لاہور تشریف لائے تھے تو انہوں نے داتا علی حجویری کی بارگاہ میں جا کے سلام پیش کیا اور اپنے آپ کو سپرد کیا کہ میں آپ کے ہندوستان آیا ہوں۔ اس وقت ہندوستان ہی تھا، تو آپ قبول فرمائیے۔ تو رانا صاحب نے بھی اسی طرح سنت کو ادا کیا اور گجرانوالہ سے ٹرانسفر ہو کے لاہور گئے۔ تو یہ میرا اور حافظ جہانگیر صاحب کا ذاتی فائدہ ہو گیا کہ رانا صاحب کے ساتھ ہم صبح و شام گزارتے ہیں، وقت گزارتے ہیں اور گپ شپ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے بھی یقیناً علامہ اقبال کی زبان میں نعرہ مستانہ لگایا ہوگا جو معین الدین چشتی اجمیری لگا کے گئے کہ سید حجویر مخدوم مرکد او پیر سنجر حرم۔ تو داتا علی حجویری کی نگری میں علامہ اقبال پہنچے تو وہ عالمی شہرت حاصل کریں اور کہاں سے کہاں پہنچ جائیں، تو لاہور شہر کے ظرف کے پاس ایک عالی ظرف شخص پہنچا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ رانا صاحب کا شہر لاہور میں آنا ایک نئے ویژن، ایک نئی سوچ، ایک نئی شروعات ہوں گی، اور یقیناً اس کے ثمرات باب العلم ریڈرز کلب تک پہنچیں گے۔ اور مجھے خوشی اس بات کی ہے، میں کچھ ایک دو باتیں کر کے میں بڑی جلدی ختم بھی کروں گا کیونکہ رزلٹ کی طرف بھی بڑھنا ہے اور یقیناً بچوں کی دلچسپی رزلٹ میں ہے۔ میں ایک بات رانا صاحب کے بارے میں کہوں گا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اقبال کے ساتھ ساتھ عاشقان رانا آباد کا بھی اکٹھ ہوتا ہے سال بعد، جس میں عشاق جمع ہوتے ہیں، اور وہ حضرت اقبال لاہوری کے بھی ہیں اور ہمارے عزیز دوست رانا صاحب کے بھی ہیں۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا از کجا می آید این آواز دوست، تو یہ رانا صاحب کی جو آواز دوست ہے یہ سب کو کھینچتی ہے، بلاتی ہے۔ میں یہ بات اپنی تقریر میں کرنا چاہتا تھا کہ باب العلم ریڈر کلب کو ایک ادارے کی طرف لے کے جائیں اور اس کو ایک ادارہ بنائیں۔ ہم بڑے سارے آئیڈیاز پر کام بھی کر رہے ہیں اور میں ان سے ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں کہ آپ اس تقریری مقابلے کے ساتھ ساتھ ہنرمندی کی طرف، ٹیکنالوجی کی طرف، یہاں بٹ صاحب نے، اشتیاق صاحب نے بڑی شاندار آج گفتگو ہوئی ہے باب العلم کے حوالے سے، رانا صاحب کی اپنی بھی، تو میں وہ ساری توجہ سے سنتا رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہاں سے ایک نور کا چشمہ نکلے گا اور اس میں آئی ٹی، ٹیکنالوجی اور نئی ہنرمندی کی نئی چیزیں ہوں گی، اور وہ پورے ہمارے اس جو اپر پنجاب ہے اس میں چھا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ باب العلم ریڈر کلب اور یہ درد مندوں کا ایک اکٹھ ہے۔ میں سچی بات بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب انسان نے جانا ہے نا، میں بہت کمزور مسلمان ہوں، گناہگار ہوں، اعمال تو بالکل نہیں۔ حمید ناگوری صاحب محبوب خلیفہ تھے معین الدین چشتی اجمیری کے، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے وہ سارا سال پوچھتے رہتے تھے، ساری زندگی خواجہ صاحب کوئی عمل، کوئی کام، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہنس کے ٹال دیتے تھے، کہتے تھے بھائی ہمارے پاس کیا ہے۔ اب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے اعمال اور ان کی زبان کی تاثیر دیکھیے کہ سارے رانوں کو مسلمان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کیا ہے، ڈاکٹر لبنہ سمیت، ان کے ابا اجداد سمیت، تو سب کو، کیونکہ وہ سب سے تگڑے رانگڑوں کے پاس وہ تشریف لے گئے تھے۔ اور میرا ایک رانگڑ دوست تھا تو مجھے ہنس کے کہتا تھا، میں نے کہا نا مسلمان ہوتے آپ اتنا شکوہ کنا رہتے، کہتا ہے ابے کیا کرتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے تگڑا بندہ ہماری طرف بھیج دیا تھا معین الدین چشتی اجمیری۔ ان کی جب وہ وفات ہوئی تو حمید ناگوری صاحب نے ان سے ریکویسٹ کی، حضور اب بتائیے آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوا۔ دیکھیے انہوں نے ایک فارسی شعر پڑھا خواب میں۔ عزیز دوستو، مجھے باب العلم ریڈرز کلب میں اس شعر کی عملی تفسیر نظر آتی ہے۔ انہوں نے ایک شعر پڑھا، کہتے ہیں جملہ فنون شیخ نیر زد بخنیم خس، جتنے تمہارے شیخ کے اعمال تھے ان کی حیثیت مٹی سے زیادہ نہیں نکلی، جتنے اعمال تھے۔ پھر کیا نکلا کہ راحت با دل رساں کہ ہمیں مشرب استو بس،
کہ راحت اس چیز سے ملتی ہے قیامت اللہ کی بارگاہ میں کہ کسی مخلوق خدا کسی کا دل جیتا ہو، کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑا ہو۔ باب العلم کلب ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، نوجوان نسل کو نیا رستہ دکھاتا ہے۔ تو یہ صوفیاء کے مشرب پر ہے، یہ اقبال لاہوری کے مشرب پر ہے، یہ علامہ اقبال کی فکر کا پرتو ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ آپ لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اس کو غنیمت جانے، یہ بادہ انعام ہے بھائی۔ آپ اس کمرشلزم کے دور میں، میرے پاس تو فرصت نہیں ہے کہ میں دیوانہ وار کام کروں، بندے اکٹھے کروں، پھر تقریریں کرواؤں، 70-75 اتنا بڑا پروگرام کرواؤں۔ اگر کوئی کر رہا ہے یا باب العلم کی ٹیم کر رہی ہے تو بھائی اسے غنیمت سمجھیے، اسے غنیمت جانیے۔ یہ یکسانیت والی آواز نہیں ہے، یہ منفرد آواز ہے جو اپنی منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ اور میں بالکل جذباتی نہ ہونا چاہتا ہوں، نہ ہوں، اس عمر میں چور عمر میں ہوں، مجھے خوبصورت بات کو پنپنا چاہیے اور بہترین رائٹ سالڈ دینی چاہیے۔ سالڈ رائے یہ ہے کہ یہ ایک توانا آواز ہے آپ کے علاقے کی، اور اس آواز میں آپ سر ملائیے، رنگ ملائیے، مالی مدد جس طرح کی مدد ہو سکے کیجئے، اور آپ مالی مدد، اخلاقی مدد اس میں کیجئے۔ اور اگر یہاں ایک بڑا انسٹیٹیوشن بن رہا ہے تو یہ آپ کے علاقے کے لیے خیر ہے، آپ کے علاقے کے لیے بہتری ہے۔ اور میں یقین کیجئے کہ رانا صاحب اور ان کی ٹیم کے نام ایک دو شعر کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے کہ صدائیں ایک سی یکسانیت میں ڈوب جاتی ہیں، صدائیں ایک سی یکسانیت میں ڈوب جاتی ہیں، ذرا سا مختلف جس نے پکارا یاد رہتا ہے۔ یہ باب العلم ریڈر کلب ذرا سا مختلف پکار رہے ہیں، یہ یاد رہیں گے، یہ نسلوں کی آپ پیاری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھے گا یہ کام۔ اور جتنا حبس ہے سوسائٹی میں، سیاسی، معاشرتی، سماجی، یہ جتنا حبس ہے ہمارے یہاں انتظامی، میں کوئی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، میں بڑا کمزور سا بندہ ہوں، مجھے ڈر شر بھی بڑا لگتا ہے، تو لیکن سچی بات یہ ہے کہ جتنا حبس ہے سوسائٹی میں، اس میں مجھے ڈر رہتا ہے کہ پچھتائیں گے ایک روز کڑی دھوپ پڑی تو، جو لوگ محبت کے شجر کاٹ رہے ہیں۔ محبت کے شجر مت کاٹیے، پیار کے چلن کو مت کاٹیے۔ اور یہ باب العلم ریڈرز کلب سال بعد آپ کے چہروں پر خوشیاں لاتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کوہن پہننا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ آپ ایک نیا آئین ترتیب دیں گے جو سائنس کا ہوگا، جو ٹیکنالوجی کا ہوگا، ادب کا ہوگا، علم کا ہوگا، کتاب کی خوشبو کا ہوگا۔ اور سچی بات آخری، کتاب سے جڑا شخص کبھی بھی متعصب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی حاسد نہیں ہو سکتا، کبھی بھی خائن نہیں ہو سکتا، بددیانت نہیں ہو سکتا۔ اور میں اس واقعے کے ساتھ بات کو ختم کروں گا۔ میرے انسٹیٹیوٹ میں پرانی کتابوں کے کاروبار کرنے والے ایک صاحب طارق خاموش صاحب کا بیٹا تھا۔ طارق خاموش صاحب LDA میں کام کرتے تھے، بڑے سپرنٹینڈنٹ کے عہدے سے ریٹائرڈ ہوئے، ایک ہی گھر، بسیدہ سا، کوئی گاڑی نہیں۔ مجھے ان کا بیٹا حسنین کہتا، سر میرے ابا جی نے تباہی مچا دی، ساری زندگی اتنی ایگزیکٹو پوسٹ پہ گزاری، اور ایک ہی گھر ہے، ان کے جونیئرز کے پاس 4 گھر، گاڑیاں۔ تو میں نے کہا تمہارے ابا جی کام سائیڈ بزنس کیا ہے؟ کہتا ہے انارکلی میں پرانی کتابیں بیچتے ہیں، اور وہ 40 سال سے ٹھیلا لگا رہے ہیں انارکلی میں اتوار والے دن۔ میں نے ٹھنڈیاں بھری، میں نے کہا حسنین کتابوں کی خوشبو اتنا تو شعور دیتی ہے کہ مارا ماری میں مارا ماری نہیں کرنی، بددیانتی کے دور میں بددیانتی نہیں کرنی۔ وہ حسنین اس کے بعد اپنے والد کے جا کے ہاتھ چومے، 4 کتابیں میرے لیے تحفہ لے کے آیا، کہنے لگا سر میری زندگی کی سب سے بڑی الجھن آپ نے حل کر دی کہ کتاب کی خوشبو انسان کو بددیانت نہیں بناتی۔ باب العلم ریڈر کتاب آپ کو کتاب کی طرف بلا رہا ہے، آپ کو شعور کی طرف بلا رہا ہے، تو آپ لوگ اس طرف آئیے اور بہتری کی طرف بڑھیے اور انسانوں سے محبت کیجئے۔ یہی مذہب ہے، یہی اقبال کی فکر ہے، یہی فلسفہ ہے اور یہی سوچ ہے۔ بہت شکریہ۔ میں ایک صوبے ادب رانا صاحب کی اجازت سے کہ میں امتیاز صاحب سے کہوں گا کہ وہ آئیں اور رزلٹ اناؤنس کریں، کیونکہ یہ انہوں نا آپ کا ایک خاصہ ہے۔ پلیز آپ تشریف لے آئیے، جلدی سے رزلٹ اناؤنس کر دیں، میں نے بات مکمل کر لی۔